شہر کا محاصرہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ محاصرہ سے پہلے محاصرہ کرنے والوں نے دشمن کو ایک ایک کر کے ان علاقوں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا تھا۔ محاصرے کے دوران محاصرہ کرنے والوں کے سپہ سالار نے شہر والوں سے کہا کہ اگر تم مزاحمت نہ کرو اور شہر ہمارے حوالے کر دو تو تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، لیکن شہر والوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ شہر والوں کا یہ جواب سن کر سپہ سالار نے محاصرہ تنگ کر دیا اور شہر کی مضبوط فصیل کو قلعہ شکن آلات سے توڑ دیا۔ فصیل ٹوٹنے کے بعد فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں۔ جب مسلمانوں کی فوجیں شہر میں داخل ہو رہی تھیں تو ان کے سامنے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے جو کچھ مدت پہلے دشمن نے اس شہر میں داخل ہوتے وقت خون سے قلم بند کیے تھے، اور وہ اس شہر کے باسیوں کے لیے قہر خدا بنے ہوئے تھے۔ مظلوم طاقتور بن کر اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو چکا تھا۔ اب وقت بدل چکا تھا، اس نے ان سے انتقام لینا تھا۔ چنانچہ فاتح فوج نے دشمن کے فوجیوں اور شہریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں کو غلام اور لونڈیاں بنا ڈالا اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل کر دیا اور شہر کی دولت اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کے بعد جب اسلامی سپہ سالار فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی فوج کو قتل و غارت سے منع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور تمام غلاموں کو چھوڑ دیا جائے، اور ساتھ ساتھ مال و دولت بھی واپس کرنے کا حکم دیا۔ رحم دل سپہ سالار نے بات یہاں پر ہی تمام نہیں کی، بلکہ ان کے مال و دولت کے علاوہ ان لوگوں کے گھروں کو مرمت کر کے انہیں گھروں میں بسایا اور ان کے نقصان کی تلافی کی۔ اس کے سپہ سالار نے شہریوں کی مال و جان کی دیکھ بھال اور ان کے دل جوئی کی ہر ممکن کوشش کی اور انہیں معاف کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو دشمن کا نام و نشان بھی مٹا سکتا تھا، لیکن اس نے حسن سلوک کا وہ مظاہرہ کیا جو آج تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ یہ رحم دل اور بہادر سپہ سالار سلطان عماد الدین زنگی تھے، اور یہ واقعہ رہا کے محاصرے کے دوران پیش آیا۔ اس شہر میں پہلے عیسائیوں کا قبضہ تھا، لیکن 6 صدی کے بعد نور الدین زنگی نے عیسائیوں سے طاقت کے ذریعے ان سے علاقے واپس لیے، لیکن حسن سلوک کا دامن نہ چھوڑا۔